سورہ فاتحہ کے بارے میں نماز میں سورہ فاتحہ جی 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 پڑھیں یا نہیں پڑھیں امام کے پیچھے، میرے خیال سے یہ کوشچن جی جی علماء کرام نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی تھی اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے استدلال کیا تھا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموشی سے اسے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں احناف اس سے استدلال لیتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام نے کل فرمایا تھا، جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، کیونکہ امام کا پڑھنا ان کے لیے کافی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث بھی مسلم شریف کی پیش کی تھی کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ مسلم شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج غیر تمام، وہ نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ اس پہ سب کا یقین ہے اور سب کہتے ہیں اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ امام پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے تو مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، صحیح مسلم میں ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کہا گیا کہ انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو خود فرماتے ہوئے سنا، یقول قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور سورہ فاتحہ کا بھی ایک نام الصلاۃ ہے، تقسیم کر دیا ہے، ولعبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ پکارتا ہے اور مانگتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور سنن دارقطنی کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنا نصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقرأ فی سورۃ الفاتحہ، آپ نماز پڑھاتے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ سورہ فاتحہ کی قرات فرما رہے تھے، فلما فرغ قال، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لا تقرؤوا شیئا، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ متصل ایک سورت بھی ہوتی ہے، کچھ آیات ہوتی ہیں، فرمایا لا تقرؤوا شیئا، کچھ بھی نہ پڑھا کرو، الا بأم الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ تو اس پر اس سے استدلال لیتے ہوئے اور رہنمائی لیتے ہوئے شوافع، حنابلہ، موالک اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں ہر رکعت میں۔ شوافع اور اہل حدیث ہر رکعت میں، چاہے وہ جہری ہو سری ہو، 2 رکعتیں امام نے جہری پڑھی اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے لیکن آہستہ آواز میں، اور جو سری ہے اس میں بھی پڑھیں گے، لیکن موالک اور حنابلہ جو ہیں وہ حناف کی طرح ان 2 میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور اچھا ہے کہ یہ اسی، بلکہ میں کہتی ہوں کلپ کے ساتھ ملا دیں تاکہ وہ جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے کلام کیا۔ احناف کے نزدیک، اور اس وقت پاکستان میں جو اکثریت ہے وہ احناف کی ہے، تو حنفی فقہ میں امام کے پیچھے قرات کرنا، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت ہو، پڑھنا جائز نہیں ہے، دل میں بھی نہیں، بلکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں تسبیحات تو پڑھیں گے، وہ سبحانک اللہم بھی پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، تحیات بھی پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ اور اس پر ظاہر ہے ہر امام کے پاس دلیلیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن مطلق ہے، فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو، تو فرمایا خاموش رہا جائے اور اسے سنا جائے۔ جو 2 رکعتیں جس میں نہیں پڑھتے امام، وہ بھی کچھ بھی کسی میں امام کی پیچھے قرات جائز ہم تابع ہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ ٹھیک ہے، جو سنتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ سنتا ہے، یہ تکرار تو نہیں ہو سکتا قرآن میں۔ تو علماء نے کہا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جہاں قرات جاری کی جائے وہاں خاموش رہو، اور امام جس میں آہستہ پڑھے اس میں تم، جس میں امام جاری کرے اس کو سنو، اور جس میں امام جاری نہ کرے سری کرے خاموش رہو۔ ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے وظائف متعین فرما دیے، تقسیم کر دیے۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 ہوسٹ ہیں، آپ
آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل صحیح. تو جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ نہیں کریں گے, جو یہ کریں گے آپ نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے وظائف بیان فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا, کہ جب امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, تو جب وہ تکبیرات کہے تو تم بھی تکبیر گاؤ, لیکن جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. آواز بلند کرنی ہے تکبیرات, آواز بلند وغیرہ کی قید نہیں ہے. اچھا ایسے ہی آپ کو ایڈ کرنا ہے کچھ اس میں اسی طرح ایک حدیث گفتگو ہے میں؟ جی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں, اس کے بعد ہی بس انہوں نے نماز پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی تھے, وہ قرات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جیسے حضور پڑھ رہے تھے ایسے وہ بھی قرات کر رہے تھے. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان صاحب سے کہا گیا کہ تم قرات کیوں کر رہے تھے, حضور کے پیچھے قرات کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا اتنہانی علی القراءۃ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنازع, تم مجھے حضور کے پیچھے قرات پڑھنے سے منع کیوں کر رہے ہو؟ ان دونوں میں بحث ہو گئی. بحث ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ, کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو تو امام کا پڑھنا ہی تمہارا پڑھنا ہے. تو بہرحال اس میں ٹھیک ہے, ظاہر ہے جو آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا اہل حدیث مطلب سے بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا آ گیا. اگر کچھ ایڈ کرنا ہے, اصل میں میں چاہ رہی ان ہوں احادیث کو ہم بھی مانتے ہیں کہ امام قرات کرے گا تو وہ قرات سننی ہے اور اس کے ساتھ قرات نہیں کرنی الا بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو استثناء فرمایا. ٹھیک ہے, سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. نہیں میرا پوائنٹ آف ویو, اچھا اس میں آپ نے کہا اگر آگے بڑھنا ہے نا, مجھے لگا آپ نے آگے آپ بول رہے ہیں, آپ کا کل آپ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک نصیحت ہے ایج کے لحاظ سے, میں اور 21واں سال ہے میرا ٹرانسمیشن میں جی مرحوم عامر لیاقت صاحب سے, کہ اگر ہم صرف اپنا موقف پیش کر دیں, کیونکہ جب احادیث میں جاتے ہیں تو احادیث میں 10 قسم کی احادیث ہیں, پھر یہاں پر ان کی جرح ہوگی, تعدیل ہوگی, تو غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. تو میری لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے میں نے احناف کا نام لیا. نہیں, میں کلن ٹیلی ویژن چینل کے آداب کی ایک بات کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے مسئلے کی بات کر لیں, کیونکہ ابھی محسوس ہو رہا تھا کہ جو حضرت نے بیان کیا اس کو یہاں سے رد کیا جا رہا ہے, یہاں سے. اب میں اپنے فقہ جعفری کی بات کرتا ہوں. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اگر امام بلند قرات فرما رہا ہے, جہری ہے, اور ان کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے, آپ چپ چاپ خاموش رہیں. لیکن اگر ان کی آواز آپ کے کان میں نہیں آ رہی, آپ خاموشی سے ذکر کریں گے, قرات الحمد کی نہیں کریں گے. اور جہاں پر اخفات ہے ذکر کریں گے, تلاوت نہیں کریں گے, الحمد نہیں پڑھیں گے. اور جہاں پر امام ویسے ہی اخفات میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر آپ بھی ذکر کریں گے, تلاوت نہیں کریں گے. باقی تیسری اور چوتھی رکعت کا حکم مان. جی مجھے ایڈ نہیں کرنا, جسٹ سم اپ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو فقہ حنفی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مسلک کے مطابق جو ہے وہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کریں, اور جو مسلک اہل حدیث یا دیگر مسالک سے بلانگ کرتے ہیں وہ چاہیں تو پیچھے تلاوت کر سکتے ہیں, ان کے ائمہ نے اس کی اجازت.